نماز کے بغیر آپ ایمان پر نہیں مر سکتے، یاد رکھیے گا۔ زندگی میں نماز نہیں ہوگی، کلمہ والی موت نہیں آ سکتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں مسلمان بن کر مرے تو زندہ رہیے مسلمان بن کر۔ وہ زندگی کیا جو اسلام پر نہ گزرے، ایمان پر نہ گزرے، نماز پر نہ گزرے۔ رحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر امت مسلمہ سے اپنی نصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اگر امت ایمان پر ثابت قدم رہے، حقیقت ایمان امت کی زندگی میں آ جائے، تو اس امت کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اور ایمانی حقیقت اگر دلوں میں نہ اتری ہو، صرف ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا جائے، لا الہ الا اللہ کا معنی بھی جانا جائے اور لا الہ الا اللہ کی تفسیر و تشریح بھی جانی جائے، لیکن زندگی میں حقیقت ایمان نہیں ہے، کلمہ کی حقیقت زندگی میں نہیں اتری، تو ایسی قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہٹ جایا کرتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز کی ایک حقیقت ہے اور اس کی ایک صورت ہے۔ آپ بازار میں جاتے ہیں، مٹی کے آم بھی فروخت ہوتے ہیں، اس مٹی کے آم کے اندر آم والا ذائقہ نہیں ہے، حقیقی آم کا ذائقہ مٹی کے آم میں نہیں مل سکتا۔ کاغذ کے پھولوں سے کبھی خوشبو نہیں آتی، کتنا بھی خوبصورت پھول بنا دیا جائے کاغذ کو تراش کر کے، لیکن اس سے حقیقی خوشبو نہیں آ سکتی۔ ٹھیک اسی طرح ایمان کی ایک حقیقت ہے اور ایمان کی ایک صورت ہے، اسلام کی ایک صورت ہے۔ صورتوں کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایمانی صورت اختیار کر لیا، اسلامی صورت اختیار کر لیا تو ہم کو غلبہ ملنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمیں ملنی چاہیے۔ صورت اسلام کا مقابلہ جب حقیقتوں سے ہوتا ہے تو صورت اسلام مغلوب ہو جاتی ہے اور حقائق غالب آ جاتے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے بعد گرفتار کر لیے جاتے ہیں اور مکہ کے بازاروں میں انہیں لا کر فروخت کر دیا جاتا ہے۔ خریدنے والوں نے اس لیے خریدا تھا کہ اپنے باپ اور بھائیوں کے قتل کا بدلہ لے سکیں۔ اور مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے،
حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھایا گیا، نیزوں سے جسم کو چھلنی کیا جا رہا ہے، نیزے مارے جا رہے ہیں۔ نیزوں سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، ذرا سا کہیں کٹ جائے تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے، اور پورے جسم کو نیزوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے، کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی حضرت خبیب کو۔ اور اسی حال میں کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، کیا آپ یہ پسند نہیں کرتے؟ کیا آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کی جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر چڑھا دیا جائے اور آپ کو چھوڑ دیا جائے؟ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اس حال میں مبتلا ہوں، اس حال میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھ جائے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ تھا حقیقت ایمان، ایمان کی حقیقت ان کے دلوں میں اتری ہوئی تھی۔ نیزوں کی مار اور تلوار کی مار ان کے جسم پر اثر انداز ضرور ہوتی تھی، لیکن اس کے درد اور تکلیف کو برداشت کرنا ان کے لیے آسان تھا۔ مشکل سے مشکل حالات آ جاتے، وہ صبر کے پہاڑ بن جایا کرتے تھے۔ ان کے ایمان کو کبھی پھیرا نہیں جا سکتا تھا، ان کو ان کے ایمان سے کبھی ہٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نماز کو دیکھیے۔ مال کی ایک حقیقت ہے، اسی لیے مال کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے احکام بھی ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد آزمائش کی چیز ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت کی چیزیں ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، بڑا سا باغ ہے ان کا، اس باغ کے اندر کوئی پرندہ پھنسا ہوا ہے، اس پرندے کے پھڑپھڑانے کی آواز حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑتی ہے تو بجائے نماز کے توجہ باغ کی طرف چلی جاتی ہے، اس پرندے کی طرف چلی گئی اور باغ کی طرف چلی گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے، انہیں پتا تھا یہ باغ بہت قیمتی ہے، میرا بہت قیمتی مال ہے، اس سے زیادہ قیمتی مال میرے پاس کوئی اور نہیں، لیکن ایمان دلوں میں اترا ہوا تھا، نماز کی حقیقت دلوں میں اتری تھی، نماز کی حقیقت اور اہمیت کو سمجھتے تھے۔ سلام سے فارغ ہوئے اور کہا، میں نے اپنا پورا باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس باغ کی وجہ سے میری توجہ نماز سے ہٹ کر باغ کی طرف جا رہی ہے، باغ نہیں رہے گا تو نماز تو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کر لی جائے گی۔ یہ تھی نماز کی حقیقت، صحابہ کی زندگیوں میں نماز کی حقیقت اتری ہوئی تھی۔ جنگ یرموک عیسائیوں سے لڑی گئی، رومیوں کا لشکر جرار مسلمانوں سے بالمقابل ہے، کئی لاکھ کی تعداد ہے، لاکھوں سے زیادہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے بالمقابل کھڑے ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد صرف چند ہزار ہے۔ اسلامی جھنڈے کے نیچے ایک عیسائی بھی جنگ کر رہا ہے، حضرت خالد کے قریب جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے، اے خالد بن ولید، آج تو رومیوں کی تعداد بہت بڑی ہے۔ اس کی زبان سے مایوسی کے کلمات ظاہر ہوئے، شکست کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا کہ آج شاید مسلمان غالب نہ آ سکیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عیسائی کو للکار کر کہا، اگر میرے گھوڑے اشکر کا سم، اس کا کھر ٹھیک ہوتا تو میں پیغام بھیجتا عیسائی سالار کو کہ جتنے لاکھ کا تم لشکر لے کر آئے ہو،
اس کے 2 گنا لشکر لے کر آؤ، ہم اتنے ہی چند ہزار مسلمان تم کو شکست دینے کے لیے کافی ہیں۔ یہ تھی ایمان کی حقیقت۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت سی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ کب؟ جب دلوں میں ایمان اترا ہو، ایمان کی حقیقت دلوں میں اتری ہو، صرف لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ نہ لیا ہو بلکہ ایمان کی حقیقت دلوں میں اتری ہوئی ہو، ایمان کے تقاضوں کو سمجھتے ہوں کہ مسلمان بننے کا کیا مطلب ہے، اس کلمہ کے پڑھنے کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا تقاضا ہے۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب میرے لیے دنیا کی تمام حرام چیزیں حرام ہو گئی، میرے لیے استعمال کرنا اس کو جائز نہیں ہے۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، 5 نمازیں میری طرف متوجہ ہو گئیں، کسی بھی حال میں ان نمازوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تلواروں کے سائے میں بھی نماز شوق ادا کی جائے گی۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے تلواروں کے سائے میں نماز پڑھ کر دکھلائی ہے، امت کے سامنے ظاہر کیا ہے کہ سجدہ شوق کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس ساری سہولتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بہت سارے گھروں میں ایئر کنڈیشن بھی لگے ہوئے ہیں، کچھ نہیں تو اکثر گھروں میں کولر تو ہے ہی، کتنی بھی گرمی ہو رات میں پرسکون نیند آ ہی جاتی ہے۔ ان تمام آسائشوں کے باوجود اچھے سے اچھے کھانے میسر ہیں، لیکن صبح کے وقت ہم نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی حقیقت دلوں میں اتری ہوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر مٹی کا کوئی شیر بنا دیا جائے اس سے کوئی ڈرتا نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا تاتاریوں کے دلوں میں اسلامی سلطنت کا خوف تھا، خلافت عباسیہ کا دار دورہ تھا، تاتاری ان سے ڈرا کرتے تھے، ان کے اندر کبھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مسلمانوں پر یلغار کریں، حملہ کریں۔ لیکن مٹی کے شیر سے کتنے دن کوئی ڈرے گا؟ ایک وقت وہ آیا کہ تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کر دیا، اور حملہ ہونا تھا کہ مسلمان تیتر بیتر ہو گئے، ایسا لگا کہ اسلام ہی مٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت کھل چکی تھی۔ آج میرے بھائی اور دوستوں، ہم جس حالت زار سے دوچار ہیں، دنیا کے سامنے بھی مسلمانوں کی حقیقت کھل چکی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر ایمانی طاقت ختم ہو چکی ہے، یہ مسلمان ضرور ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایمان حقیقت میں نہیں ہے۔ اگر دلوں میں ایمان ہوتا تو دنیا ہم سے خوف کھاتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی تعداد مدینہ میں بہت تھوڑی تھی، مختصر سی تعداد کے بالمقابل 2-3 جنگیں تو ہوئی ہیں۔ آپ غزوہ بدر لے لیجئے، غزوہ احد، اور سب سے آخر میں غزوہ خندق۔ غزوہ خندق کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تھا، حالانکہ مدینہ کے ابھی بہت سارے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف اعلان فرما دیا اب ہم ان پر حملہ کریں گے، یہ ہم پر حملہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس کے بعد چاہے غزوہ خیبر ہو، غزوہ فتح مکہ ہو، غزوہ حنین ہو، غزوہ اوطاس ہو، جتنے بھی غزوات پیش آئے ہیں ان تمام غزوات میں مسلمانوں نے اقدام کیا ہے۔ مسلمان دوسری قوموں پر حملہ آور ہوئے ہیں، ہزاروں میل کا انہوں نے سفر کیا ہے، جدھر نکل گئے وہ پورا علاقہ انہی کا ہو گیا۔ کیا سندھ اور کیا یورپ اور کیا شام، جتنے بھی خطے تھے وہ تمام کی تمام خطے، فارس و شام، سب کی سب مسلمانوں کے زیر نگیں ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت ایمان ان کے دلوں میں پایا جاتا تھا۔ آج ہمارے اندر حقیقت نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صورتیں نہیں دیکھی جاتی ہیں، حقیقتیں دیکھی جاتی ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم
وَأَمْوَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری صورت کو، ٹوپی لگا لیا، داڑھی بھی رکھ لی، کرتا پائجامہ بھی پہن لیا، مسلمانوں جیسی صورت بنا لی، لیکن مسلمانوں جیسا ایک بھی عمل نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھیں گے۔ ولا الى اموالکم، تم کتنے مالدار ہو، اللہ کو اس سے بھی کوئی بحث نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مال دیکھ کر فیصلہ نہیں ہوتا، وہ تو دنیا کے اندر مال دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مال نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کتنا مالدار ہے۔ کتنا بھی مال آپ کے پاس اکٹھا ہو جائے، زندگی میں اعمال نہیں ہے تو مال کسی کام کا نہیں ہوگا، یہ مال وبال جان بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مال نہیں دیکھیں گے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، ہماری کرتوت کیسی ہے، ہمارے دلوں کے خیالات کیسے ہیں، ہمارے افکار کیسے ہیں، نظریات کیسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہی دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، قیامت تک یہ اللہ کا صاف اعلان ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم شکست نہ کھاؤ اور سست نہ پڑو، غم نہ کرو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایماندار ہو، ایمان والے ہو۔ ایمان ہے تو اللہ کی مدد ہوگی، اور ایمان نہیں ہے تو اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کی مدد تعداد پر کبھی نہیں ہوئی ہے، کثرت تعداد کی بنیاد پر مسلمان کسی قوم پر غالب آ جائیں یہ ممکن نہیں ہے۔ مسلمان جب بھی غالب آئے گا ایمان کی بنیاد پر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد کی بنیاد پر آئے گا۔ اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، ہر محاذ پر مسلمان شکست کھا جائے گا۔ آج بوڑھے بوڑھے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، آئے دن اخبارات کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، بوڑھا مسلمان جس نے 50 60 سال 70 سال ایمان کی حالت میں گزارے، آج وہ کلمہ چھوڑ کر مرتد ہو رہا ہے۔ ان کے ایمان کی فکر کون کرے گا؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ضلع کا واقعہ نہیں ہے، اور ہمارے قصبے کا واقعہ نہیں ہے، اور ہمارے محلے کا واقعہ نہیں ہے، ہمارے سوچنے کا انداز یہی ہے، اور بہت زیادہ سوچتے ہیں تو کہیں گے ہمارے خاندان کا واقعہ نہیں ہے، اور پھر اس سے بھی زیادہ ترقی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے گھر کا واقعہ نہیں ہے، اور اس سے بھی زیادہ ترقی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں میرا اپنا واقعہ نہیں ہے، الحمدللہ میرا ایمان سلامت ہے۔ یاد رکھیے گا میرے بھائی اور دوستو، حالات جس طرح بگڑ رہے ہیں، آہستہ آہستہ آپ سنیں گے آپ کے ضلع کے اندر بھی لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگ ارتداد کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ جو مسلمان مسجدوں سے دور ہے اس کے ایمان کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، وہ مسلمان بن کر رہے گا مرتے دم تک یا نہیں رہے گا نہیں کہا جا سکتا۔ جو ایک وقت کی نماز نہ پڑھ سکتا ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا نہ سکتا ہو، حالات آ جائیں گے تو ایمان پر کیسے ثابت قدم رہے گا؟ ابھی وقت ہے، ابھی گیا کچھ نہیں، ابھی بہت کچھ بنایا جا سکتا ہے۔ ہمارا کام ہے اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑنا، اور پورے علاقے میں ایمان کے لیے لوگوں سے پھرنا، ملاقاتیں کرنا، ایمان کی محنت کرنا، لوگوں کے ایمان بنانے کی فکر کرنا، دعوت دینا، آج یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہفتے میں یہاں پر اجتماع ہوتا ہے جماعت تبلیغی کا، دوشنبہ کے روز، اور زمانے سے چلا رہا ہے، یعنی ہم لوگوں کی پیدائش سے پہلے سے یہ سلسلہ قائم ہے۔ آپ آئیں گے دیکھیں گے مشکل سے 100 150 200 250 لوگ بیٹھتے ہیں۔ یہ قصبے کا ایک پروگرام ہے جو صرف ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جتنے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں
وہ بھی اس اجتماع میں شرکت نہیں کرتے۔ آپ کی مسجد کے اندر ہفتہ واری گشت ہوتا ہے، کتنے لوگ اس گشت میں شریک ہوتے ہیں اور کتنے لوگ بیان میں شریک ہوتے ہیں، کتنے لوگ وہاں پر بیٹھتے ہیں، مشکل سے 7-8 آدمی رکتے ہیں، باقی سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ مشکل سے 5% مبارک پور میں لوگ نمازی ہیں، 5% سے زیادہ نمازی نہیں ہیں۔ یہ 95% کو مرنے کا خیال نہیں ہے کیا؟ نماز کے بغیر آپ ایمان پر نہیں مر سکتے، یاد رکھیے گا۔ زندگی میں نماز نہیں ہوگی، کلمہ والی موت نہیں آ سکتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں مسلمان بن کر مرے تو زندہ رہیے مسلمان بن کر۔ وہ زندگی کیا جو اسلام پر نہ گزرے، ایمان پر نہ گزرے، نماز پر نہ گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اسی لیے دنیا میں بھیجا ہی ہے۔ ذرا اپنے نوجوانوں کی خبر لیجئے، اپنے بھائیوں کی خبر لیجئے، اپنے پڑوسیوں کی خبر لیجئے اور اپنی بچیوں کی خبر لیجئے جن کے ہاتھوں میں موبائل پڑے ہیں اور جہاں تہاں بھاگ رہی ہیں۔ آئے دن واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ واقعات کیسے بند ہوں گے؟ بے غیرتی کی انتہا ہو چکی ہے، مسلمان بالکل بے غیرت ہو چکا ہے۔ اللہ سے ہمیں شرم نہیں آتی، نہ اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ خوف کھانے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور ایمان پر جم جانے کی ضرورت ہے۔ مسجدوں کو بھر دینے کی ضرورت ہے، مسجدوں کو آباد کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنے کی کوشش کیجئے۔ مختصر سی زندگی ہے، روز کوئی نہ کوئی دنیا سے جا رہا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی کا انتقال ہو رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا ہم بھی آنکھیں بند کر لیں گے، کیوں نہ مرنے سے پہلے پہلے مکمل ایمان والے بن جائیں، حقیقت ایمان اپنے دلوں میں اتار لیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے سر جھکا دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب